اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں۔ اور پچھلے دنوں میری جو ویڈیو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹی، وہ تو میں کرسچنز کی فیور میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو اسلام میں ٹالرنس، کہ تم ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ کرسچن کی عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ ٹاپک یہ تھا، اور اس میں بھی میں نے جملہ بولا کہ کرسچنز ہمارے پیغمبر کو نعوذ باللہ دجال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، میں نے بولا کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگی، سمجھتے تو ہیں، ان کا عقیدہ ہے۔ جائے مناظر رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے بڑے، وہ تو بلکہ انجیل کی آیات پیش کرتے ہیں کہ جی انجیل میں جو ہے کہ قیامت تک دجال پیدا ہوں گے، جو دراصل یہ خود ہیں، ان کے بڑے بڑے جو پادری ہیں وہ ہیں جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات کو ٹیمپر کر کے ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا، خدا کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان دجالوں کا ذکر تھا، لیکن نعوذ باللہ وہ ان آیات کو رسول اللہ کے اوپر لگاتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں پہلے بتایا تھا قیامت تک کئی جھوٹے پیغمبر آئیں گے۔ مناظرہ میں انہوں نے بولا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ تو جو مقدمہ بیان ہو رہا ہوتا ہے اس کے علمی گراؤنڈز کے اوپر ڈسکشن کو دیکھا کریں۔ اب مودیوں کا بیچاروں کا انٹلیکچوئل لیول چھوٹا، ٹھیک ہے، یہ بیچاروں کا لیول کوئی نہیں ہے۔ میں پھر اکیلا بیٹھ کے کئی بار سوچتا ہوں کہ میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ کہاں جاؤں بھائی، کن جاہلوں سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیں، میں نے ایک انٹرویو میں بات کی کہ کرسچنز ہمارے نبی کو دجال مانتے ہیں۔ اب کئی کرسچنز جو ہے وہ سامنے آ گئے کہ نہیں، ہم تو اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے رسول اللہ کو۔ او بھائی، میں اس دجال کانے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ دجال سے مراد ہوتا ہے دھوکہ دینے والا، ٹھیک ہے، جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ ہم مسلمہ کذاب کو مسلمہ دجال نہیں کہتے، لیکن نبی اسلام نے اسے دجال کہا ہوا ہے، کیونکہ جو نبی نہ ہو اور اپنے آپ کو نبی کلیم کرے تو اسے دجال کہا جاتا ہے، دجل کرنے والا، جھوٹ بولنے والا۔ کرسچنز کے نزدیک ہمارے نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ دعوی نبوت غلط کیا ہوا ہے، لہذا ہمارے نبی ان کے نزدیک دجال ہی ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم دجال ہی ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ اور بھائی کہنے کی کیا ضرورت ہے، یہی مطلب ہوتا ہے اس بات کا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون، کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرے، اس کا انکار کر دے، یا پھر اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جس کو اللہ نے پیغمبر نہیں بنایا اور وہ اپنے آپ کو پیغمبر کلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کذاب، سب سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو نبی نہیں تھا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کلیم کیا۔ چونکہ کرسچنز ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے تو ظاہر ہے وہ ان کو نعوذ باللہ من ذالک دجال ہی مانتے ہیں۔ اس دجال سے مراد وہ کاڑا دجال نہیں ہے جس کو عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر اس پروفٹ کو جس کو وہ نہیں مانتے وہ دجال ہی کہیں گے۔ جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بھی دجال سمجھتے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے سورۃ المائدہ کی تفسیر میں بیان القرآن کے اندر یہ لفظ بولا ہوا ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ کو دجال کہتے ہیں، ولد الحرام کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کون کون سی گالیاں ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لے کے یہودیوں کے ریفرنس سے بیان ہوئی ہے وہ کی ہیں۔ لیکن ڈاکٹر اسرار نے دیوبندیوں کی منجیری ٹھوکی تھی، اہل حدیثوں کی منجیری ٹھوکی تھی، بریلویوں کی منجیری ٹھوکی تھی، اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اب دیوبندی، اہل حدیث، بریلوی، ان کو تکلیف مجھ سے اس لیے ہوتی ہے کہ میں نے ان کے فرقے کی منجی ٹھوک دی ہے، تو یہ وہ باتیں پکڑتے ہیں۔ تو میں یہ زیادہ سے زیادہ کہوں گا کہ میں اکیلا پڑھا لکھا بندہ کہاں جاؤں، کن جاہلوں سے میرا واسطہ پڑ گیا۔ دجال نہیں میں ان کو کہتا، یہ جاہل ہے بیچارے۔ مولانا آگے سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ۔ ہاں، کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن نے اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا۔ صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ۔ آپ یہ مسئلہ سن لیں، صرف یہ شیعہ وغیرہ کی بات نہیں، دنیا کا کوئی انسان جس کا برتن صاف ہو، کوئی حرام چیز نہیں اس میں، اور اس کے ہاتھ وغیرہ صاف ہو، آپ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا اس کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن میں اس کا چھوڑا ہوا کافر تک کا سن لیں، وہ کافر ہے، بہتا پھرے گا، مگر انسان ہونے کے سبب اس کا اکرام لازم۔ ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے، وہ بھی آدمی کی اولاد، اللہ کی مخلوق۔ اس لیے سور الکافر طاہر، کیسی بات کہی شریعت نے کہ کافر کا بچا ہوا بھی حلال ہے۔ کوئی اور یہی وجہ کرنے سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا۔ ہمیں تو یہاں پہ لوگوں نے کس کس لیول تک
ججز سے لے کے جرنیل سے لے کے ریاستی اداروں کے ہیڈ سے لے کے بڑے بڑے وکلاء سے لے کے ایک ایک بندے نے کہا کہ جی ہم آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں اور فزیکلی سپورٹ کرنے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس میں ایسے وکلاء موجود ہیں کہ جن کی فیسیں تو ہم پوری زندگی جوڑ کے نہیں دے سکتے اور ہمارے کیس وہ فری لڑنے کے لیے تھا. معاملات ابھی قانوناً چل رہے ہیں, ہم نے کسی سے کوئی ریونج نہیں لینا, بدلہ نہیں لینا, اور بھی جس نے کوئی کوشش کرنی ہے وہ بھی اپنی کوشش کر کے دیکھ لے. میں علماء سے بار بار ریکویسٹ کروں گا کہ یو آر لیٹ. یہ سارا پراپوگنڈا آپ 2010-11 میں کر لیتے نا تو شاید آپ کو کامیابی ہوتی, وہ بھی شاید ہے, کیونکہ اللہ کی جب مدد ساتھ ہوتی ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرے نبی صاحب ہائی کوئی نہیں, تیرے باپ بیٹے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.